بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے مسلمان بہن بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلام کے بعد کہ ہم اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمانوں کے گھر پیدا کیا ہے۔ یوں تو فطرت میں ہر بچہ جو بھی پیدا ہوتا ہے وہ مسلمان ہی ہے، آگے اس کے ماں باپ اس کو جہاں تک پہنچائیں۔ تو یہ نفس و نفسی کا دور ہے اس وقت، ہر آدمی یہ چاہتا ہے کہ پیسہ ہو۔ اسی طرح حدیث بھی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، ایسا دور آئے گا لوگ دولت حاصل کرنے کے لیے حق حلال حرام نہیں دیکھیں گے، جیسے بھی ہو پیسہ ہو، اور یہ وہی دور ہے۔ محبتیں ختم ہو گئی ہیں، کوئی کسی سے دل لگی والے کام ختم ہو گئے ہیں، مطلب کی ہے سارا دار و مدار مطلب پہ چل رہا ہے۔ اگر کسی کا مطلب ہے تو لوگ اس کو سلام دعا بھی کرتے ہیں، نہیں ہے تو کوئی کسی کو بھی نہیں پوچھتا ہے۔ یعنی اللہ کی رضا کے لیے اس وقت تو بہت مشکل ہے کام کرنا۔ اگر کسی کو آپ جا کے بولو جی دعا کر دو، دعا کرنے کے لیے لوگ ابھی پیسے لے رہے ہیں، خاص کر کے بعد برطانیہ کے ملک میں نے سنا ہے کہ خاص کر کے وہ لوگ پیسے لے کر دعائیں کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ان چیزوں سے بچائے۔ تو خاص معاملہ جو ہے انسان کا معاملہ دل کا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کے وجود کے اندر ایک گوشت کا لوتھڑا ہے، اگر وہ صحیح ہے تو سارے کام صحیح ہیں، اگر اس کے اندر بگاڑ ہے تو سب بگاڑ ہی بگاڑ ہے۔ تو جو مسلمان اپنے دل کو صحیح کر لے، صاف کر لے، وہ کامیاب ہو گیا۔ معاملہ انما اعمال بالنیات، دار مدار دی نیتوں پہ ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ انسان کا فیصلہ اس کے گمان کے مطابق کرے گا کہ انسان کا گمان کیا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں کیا گمان رکھتا ہے، اس طرح فیصلہ کیا جائے گا، اور اپنی تدبیروں سے، اپنی سوچ سے نہیں۔ آج کل لوگ اسلام خالی بتانے کا ہے، عمل کرنے کا نہیں ہے، دوسرے کو بتا رہے ہیں۔ اگر کوئی کسی کو کہہ رہے بھائی آپ تم نماز نہیں پڑھتے، وہ اپنے اوپر غور نہیں۔ یعنی لوگوں کے ایپ ڈھونڈ ڈھونڈ کر جب اپنے ایموں پر نظر پڑی تو میری نظر میں برا کوئی بھی نہیں رہا۔ یعنی اسلام میں جو ہے نا اصلاح ہے، دوسرے کو سمجھاؤ۔ یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ علیہ وسلم، ایک آدمی دن رات کو عبادت کرتا ہے، بہت زاہد ہے، بڑا پرہیزگار ہے، تو وہ صحیح ہے یا ایک آدمی تبلیغ کرتا ہے اللہ کے راستے میں، تو ان میں کون صحیح ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو اللہ کے راستے میں تبلیغ کر رہا ہے وہ صحیح ہے۔ وہ اس لیے صحیح ہے کہ وہ اللہ کی مخلوق کو جہنم کی آگ سے بچانے کی کوشش کر رہا ہے۔ جو اپنے لیے عبادت کر رہا ہے تو وہ اپنے آپ کو خالی اپنے لیے کر رہا ہے، اپنے آپ کو بچانے کے لیے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے ایک بستی کو غرق کرنے کے بارے میں حکم جب فرمایا تو اس میں فرشتوں نے کہا یا اللہ اس میں ایک نیک بندہ ہے، بولے اس کو بھی بیچ میں لے کے جاؤ، کہ اس نے کیوں نہیں کوشش کی کہ دوسروں کو بتانے کے لیے ان کی اصلاح کیوں نہیں کی ہے۔ تو ہم لوگ تو شکر کرتے ہیں کہ اپنا مخالف آگ میں جلے، صحیح ہے، ذرا سا کوئی اس کی مالی حالت کمزور ہوتی ہے بولے ٹھیک اس کو بھوک سے مرنے دو، اس طرح نہیں ہے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے مدینہ منورہ میں جو کافی جو عیسائی جو تھے مسلمان ہو گئے تھے، ان میں جو مسلمان نہیں ہوئے تھے، جو صاحب حیثیت تھی، ان کی مدد نہیں کر رہے تھے، بولے اس وقت تک ان کی مدد نہیں کریں گے جب تک یہ مسلمان نہ ہو۔ پھر اس کے بعد قرآن کی آیت نازل ہوئی، بھائی تم کون ہوتے ان کو مسلمان بنانے والے، وہ تو اللہ کا معاملہ ہے، تم ان کی مدد کرو اور میں تمہیں اس طرح کے ثواب عطا کروں گا جو مسلمانوں کی مدد کرنے میں تمہیں ملتا ہے۔ تو اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ غیر مسلم جو ہیں وہ بھی ہماری ہمدردی کے مستحق ہیں، ہمیں ان کے ساتھ بھی نیک سلوک کرنا چاہیے۔ ہم لوگ ان سے نفرت کرتے ہیں، یہ غلط ہے۔ یعنی انسانیت کے ناطے ہمیں ان کا بھی خیال کرنا چاہیے تاکہ وہ ہمارے ساتھ بھی محبت کریں، ہمارے دین سے محبت کریں۔ تو دلوں میں بغض کینہ جو ہے اس دور میں یہ اسی نے ساری برائیوں کو جنم دیا ہوا ہے۔ اس کی وجہ سے نہ کوئی کسی سے اللہ کی رضا کے لیے محبت کر رہا ہے، نہ کچھ ہے، مطلب ہے۔ ایک میں آپ کو چھوٹا سا لطیفہ بھی سنا رہا ہوں۔ ایک بچے نے ایک آدمی سے پوچھا کہ انکل آپ ہمارے گھر آؤ گے؟ بولے جی ہاں آؤں گا۔ بیٹا کیوں نہیں آؤں گا؟ بولے جب آپ آؤ نا تو ہماری گھنٹی کونی سے آپ بجانا۔ اس نے بولا بیٹا کونی سے کیوں، میں ہاتھ سے کیوں نہیں بجاؤں؟ تو وہ بچہ کہنے لگا انکل اب آؤ گے تو آپ خالی ہاتھ تو نہیں آؤ گے، آپ کے ہاتھ میں تو تھیلے ہوں گے، شاپر ہوں گے فروٹ کے، تو آپ کونی سے بجانا۔ وہ ہنسنے لگے، بولے ٹھیک ہے بیٹا میں کونی سے بجاؤں گا۔ تو یعنی آج کل کیسا دور ہے۔ تو ہماری زبان میں وہ یہ مثال ہے کہ مڑے کارے آئیے تم مکے دینے مم جو کے آنے اور میں توڑے کارے گا مکے دینے۔ آج کل اس طرح کی رشتہ داری ہے، اس طرح کی لوگوں کا تعلقات ہے۔ آپ فرض کرو میں ہر کسی کو فون کر کے پوچھتے رہتا ہوں، تو بعض لوگ کہتے ہیں نا آج کل کوئی کسی کو بھی نہیں پوچھتا، تو میں ان سے یہ کہتا رہتا ہوں بھائی سب کو میں خود ہی پوچھتا رہتا ہوں، اس لیے مجھے گلہ کرنے کا بھی وہ پریشانی ٹینشن ہوتی ہی نہیں ہے کہ بھائی میں کسی سے گلہ کروں کہ بھائی مجھے کوئی نہیں پوچھتا، میں ہر کسی کو خود پوچھ لیتا ہوں۔ تو اسی طرح میرے ہر بندے کو یہی نصیحت ہے کہ بھائی ایک دوسرے سے محبت کرو، رشتوں کو جوڑو، یہ اپنے اس میں خونی رشتے سے محبت کرو۔ اللہ نے رشتے ہر پہچان کے لیے بنائے نا، ہر اس کی کوئی وجہ ہے، نہیں تو اللہ تعالیٰ سب کو ایک ہی کر دیتا، کوئی مسئلہ تو نہیں ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے رشتے پہچان کے لیے ان کا خیال کرو، ایک دوسرے کے اوپر حق ہے ان رشتوں کے، ان کو ادا کرو، ان کے بارے میں آپ کو ضرور پوچھا جائے گا۔ ایسے نہیں ہے، ایسے ہنسنے کھنسنے سے جان نہیں چھوٹے گی، ایسے بانے بازی سے جان نہیں چھوٹے گی۔ اللہ کا ایک قانون ہے، اسلام دین فطرت ہے، اس کا مضبوط قانون ہے۔ اللہ تعالیٰ
اس پہ ہمیں سے پوچھے گا. تو اللہ تعالیٰ ہمیں ایک دوسرے سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. علامہ اقبال کہتا ہے پیدا کیا واسطے درد دل کے ورنہ احتیاط کے لیے کوئی فرشتے کام نہ تھے. فرشتے بہت اس کی عبادت کے لیے. انسان کو انسانوں کی مدد کے لیے پیدا کیا کہ تم میرے بدن کی مدد کرو. اللہ تعالیٰ کا صلہ میں دوں گا. دیکھو اللہ تعالیٰ کتنا مہربان ہے. کانٹا چبھتا ہے اس کا بھی اجر دیتا ہے. اللہ بیوی پہ خرچ کرنا ہے صدقہ, اولاد پہ خرچ کرنا صدقہ, رشتہ داروں پہ خرچ کرنا صدقہ. یہ کتنی بڑی بات ہے. ہم اپنے مفاد کے لیے دوسروں کے اوپر خرچ کریں لیکن اللہ اس کا اجر دے رہا ہے. اللہ ہم سب مسلمانوں کو صراط المستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے.